اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے بیٹا فارماسیوٹکس، پیج نمبر 11 سے پڑھنا ہے آفیشیل بکس۔ کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ آفیشیل بکس۔ تو جس نے پچھلا لیکچر نہیں سنا وہ سن لے۔ یہ ہماری دو ہی قسم کی بکس تھی، آفیشیل بکس تھی اور نان آفیشیل بکس تھی۔ جو آفیشیل بکس تھی ان کے ساتھ ہی ان کے نام بھی ہم نے پڑھے تھے باقاعدہ، اور نان آفیشیل بکس کے بھی نام دیکھے تھے۔ اب ہم ان کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ تو یہ جو 7 آفیشیل بکس ہیں ان میں فرسٹ بک تھی برٹش فارماکوپیا، اس کو شارٹ میں ہم بولتے تھے BP۔ یہ ایسی بکس ہوتی ہیں بیٹا جس میں ادویات سازی کے مکمل فارمولے، اجزاء، طریقہ کار، سٹوریج کیسے کرنی ہے، ہر چیز درج ہوتی ہے، وہ بکس ہوتی ہیں۔ یہ ان کو ایک سخت نگرانی میں رکھا جاتا ہے تاکہ ان میں کوئی اپنے پاس سے رد و بدل نہ کر دے، کیونکہ میڈیسن میں رد و بدل کرنے کا مقصد ہے کسی کی زندگیوں سے کھیلنا۔ تو پڑھتے ہیں اس کو، برٹش فارماکوپیا کو۔ برٹش فارماکوپیا از موسٹ ابنڈنٹلی یوز فارماکوپیا۔ برٹش فارماکوپیا یہ وہ کتاب ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ ابنڈنٹلی کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے ان دا ورلڈ، دنیا میں۔ ٹوڈے اٹ از موسٹلی یوزڈ، آج کل یہ بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے بیکاز آف دیئر اپ ٹو ڈیٹ مونوگراف، کیونکہ اس کے اندر جو اپ ٹو ڈیٹ چیزیں ہیں آج کل جو نئی آ رہی ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ ہو جاتی ہیں چیزیں، جو نئی جدت آتی ہے نا، کیونکہ ادویات میں بیٹا گروتھ ہوتی رہتی، نشو و نما ہوتی رہتی۔ جو دوائیاں پہلے سے موجود ہیں ایک تو ان میں بہتری لائی جاتی ہے، سائنسدان ہر وقت، فارماسسٹ اسی کام میں لگے رہتے ہیں کہ اس کو بہتر سے بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور جو نئی نئی ادویات بھی ایجاد ہوتی رہتی ہیں، نئے نئے فارمولے بھی بنتے رہتے ہیں، تو سارے کے سارے اپ ٹو ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں کس میں؟ برٹش فارماکوپیا میں، اور اسی لیے یہ سب سے زیادہ یوز ہو رہی ہے۔ ریگارڈنگ ٹو ڈرگس، ادویات کے متعلق یہ اس کا اپ ٹو ڈیٹ مونوگراف ہے، اس لیے یہ سب سے زیادہ آج کل استعمال کی جا رہی ہے۔ دا فنڈامنٹل رسپانسبلٹی آف برٹش فارماکوپیا از دا جرنل میڈیکل کونسل۔ جو بنیادی ذمہ داری ہے برٹش فارماکوپیا کی کہ اس کو کیسے محفوظ رکھنا ہے اور اس میں رد و بدل نہیں ہونے دینا، وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جرنل میڈیکل کونسل کی ہے، وچ واز گیون ٹو اٹ 1858، جو اس کو 1858 میں دی گئی تھی۔ تو بیٹا آپ نے یہ معروضی بن سکتی ہے کہ برٹش فارماکوپیا کی جو فنڈامنٹل رسپانسبلٹی ہے وہ کس کے پاس ہے، آبجیکٹیو آ سکتی ہے، تو آپ نے 4 آپشن میں کیا ڈھونڈنا ہے؟ جرنل میڈیکل کونسل کی۔ اور کوئی پوچھ لے کہ جرنل میڈیکل کونسل کو جو فنڈامنٹل رسپانسبلٹی برٹش فارماکوپیا کی کب دی گئی تھی، تو آپ نے کیا تلاش کرنا ہے؟ 1858۔ دونوں طریقے سے آبجیکٹیو بن سکتی ہے۔ تو یہ بھی آ سکتی ہے تیسری آبجیکٹیو کہ جرنل میڈیکل کونسل کو 1858 میں کس چیز کی ذمہ داری دی گئی تھی، تو آپ نے بتانا ہے برٹش فارماکوپیا کی ذمہ داری دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر آ جائے گا دس بک کنٹین دا فالوئنگ ڈیٹا، یہ بک مندرجہ ذیل ڈیٹا رکھتی ہے۔ کمپلیٹ مونوگراف آف ڈرگس، ادویات کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو مونوگراف میں آئیں گی، مکمل مونوگراف رکھتی ہے ادویات سے متعلق، ادویات سازی سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اس بک میں موجود ہیں۔ کوالٹی کنٹرول اینڈ کوالٹی ایشورنس آف فارماسیوٹیکل پروڈکشنز، جو بھی آپ ادویاتی کام کرتے ہو، پروڈیوس کرتے ہو، پیدا کرتے ہو، ادویات بناتے ہو، ان کی کوالٹی کنٹرول اور کوالٹی ایشورنس، کوالٹی کو یقینی کیسے بنانا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں درج ہیں۔ فارماسیوٹیکل پروڈکشن سیکشن کے لیے اور فارماسیوٹیکل انڈسٹریز، جو کارخانے ہیں، ادویات بنانے کے کارخانے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کہتے ہیں۔ ان کے اندر انہوں نے ادویات کی کوالٹی کو کیسے یقینی بنانا ہے، کوالٹی ایشور کرنی ہے، اور کوالٹی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس کے متعلق ساری کی ساری معلومات اس میں لکھی گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ ادویات سے متعلق بھی معلومات ہوگی اور کارخانوں والے سے متعلق بھی معلومات ہوگی کہ ادویات کیسے کیسے بنانی ہے، اور کارخانے والوں کو بھی ہدایات دی ہیں کہ آپ نے کیسے کیسے کام کرنا ہے تاکہ اس دوائی کی کوالٹی کنٹرول میں رہے، خراب نہ ہو، معیاری دوائی عوام تک پہنچ سکے۔ تو ان دونوں کے لیے معلومات کس میں درج ہے؟ برٹش فارماکوپیا میں۔ تیسری کیا ہے؟ کوالٹی کنٹرول ٹیسٹ آف ڈوزیج فارم، جو ڈوزیج فارم بن جاتی ہے اس کا کوالٹی کنٹرول ٹیسٹ کیسے کرنا ہے۔ ڈوزیج فارم کیا ہوتی ہے بیٹا؟ گولی ایک ڈوزیج فارم ہے، فارم کہتے ہیں شکل کو، کیپسول ڈوزیج فارم ہے، انجیکشن ڈوزیج فارم ہے۔ تو مختلف قسم کی ٹیبلٹس کو چیک کرنا کہ واقعی یہ 500 ملی گرام کی ہیں یا 250 ملی گرام کی جو اس پہ درج ہے اسی پاور کی ہیں یا نہیں، اور ان کی کوالٹی ہے یا نہیں، تو ان کو کوالٹی کنٹرول کیسے کرنا ہے ڈوزیج فارم کو، وہ معلومات بھی برٹش فارماکوپیا میں لکھی گئی ہیں۔ فورتھ اینڈ لاسٹ ون ہے آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ انالیٹیکل ٹیسٹ آف دا ڈرگس،
ادویات کا تجزیہ کیسے کرنا ہے. انالائسس کا مطلب انالیٹیکل کا مطلب کیا؟ تجزیہ کیسے کرنا ہے. اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہوتا ہے؟ شناخت کیسے کرنی ہے کہ یہ دوائی جو لکھا گیا ہے انگریڈینٹس اس پہ یہ چیزیں اس میں موجود ہیں، واقعی اس میں ہیں بھی یا صرف اور صرف ایسے لکھ دیا ہے. تو یہ اس ادویات کو شناخت کرنے کے لیے جو چھاپہ مار ٹیمیں ہیں ان کے لیے بھی معلومات درج کی گئی ہیں کہ اس میں برٹش فارماکوپیا میں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سب کے لیے پوری ایک مکمل بک ہے، کارخانے والوں کے لیے، چھاپہ مار ٹیم کے لیے، کوالٹی کنٹرول کے لیے، اور ادویات سے متعلق ساری معلومات درج کی گئی ہیں. وہ کون سی ہے؟ برٹش فارماکوپیا. دوسری کون سی ہے آپ کی؟ برٹش نیشنل فارمولیری ہے، اس کو شارٹ میں BNF کہیں گے. B سے برٹش، N سے نیشنل، F سے فارمولیری. اٹ از دا نیشنل فارمولیری آف میڈیسنز. یہ ملکی سطح کی فارمولیری ہے، بک ہے ادویات سے متعلق. نیشنل کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ملکی سطح پر. یہ نا 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ یاد رکھ لو ادویات میں. ایک ہوتی ہے نیشنل، ایک ہوتی ہے ملٹی نیشنل، ایک ہوتی ہے انٹرنیشنل. نیشنل ہوگی ملکی سطح پر، ملٹی نیشنل ہوگی بہت سارے ممالک میں تو ہوگی لیکن پوری دنیا میں نہیں ہوگی، اور جو انٹرنیشنل کی بات ہوگی وہ پوری ورلڈ میں ہوگی، پوری دنیا میں. تو یہ نیشنل فارمولیری ہے، ملکی سطح کی فارمولیری ہے، اور میڈیسن ادویات کی دیٹ آر بینگ یوز، جو کہ استعمال کی جاتی ہے ان یونائٹڈ کنگڈم، UK میں، ٹھیک ہے، امریکہ میں. اٹ از ریٹن، یہ لکھی جاتی ہے، اینڈ کمپائل، اور مرتب کی جاتی ہے، اینڈ پبلشڈ، اور شائع کی جاتی ہے، انڈر دا کو سپرویژن، انتہائی سخت نگرانی میں، آف جرنل میڈیکل کونسل. GMC کیا ہو گیا؟ جرنل میڈیکل کونسل. جو برٹش فارماکوپیا والا تھا جرنل میڈیکل کونسل، اس کی نگرانی بھی وہی کرتا ہے جرنل میڈیکل کونسل. اینڈ رائل فارماسیوٹیکل سوسائٹی، اور دوسری کون نگرانی کرتا ہے اس کی؟ رائل فارماسیوٹیکل سوسائٹی کرتی ہے، آف گریٹ برٹن، عظیم برطانیہ کی. یہ برطانیہ کی 2 سوسائٹیز ہیں جو اس برٹش نیشنل فارمولیری کی سخت نگرانی کرتی ہیں، اور اپنی نگرانی میں اس کو لکھواتی ہیں، مرتب کرواتی ہیں، اور شائع کرواتی ہیں. دس بک از لارجلی بینگ یوزڈ ایز اے ٹیکسٹ بک فار دا رجسٹریشن ایگزامینیشن ان UAE اینڈ UK. یہ وہ بک ہے جو بہت بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے رجسٹریشن کے لیے. رجسٹریشن جو کالج رجسٹر کرواتے ہیں یا اپنا لائسنس رجسٹر کرواتے ہیں اس کے لیے، اور ایگزامینیشن جو امتحانات دیتے ہیں اس کے لیے UAE اور UK میں، برطانیہ میں بھی اور امریکہ میں بھی، دونوں ملکوں میں امتحانات دینے کے لیے اور خود کو رجسٹر کروانے کے لیے اسی بک کا سہارا لیا جاتا ہے، اسی بک کو پڑھایا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے. دس بک کنٹینز فالوئنگ انفارمیشن. اس کتاب میں مندرجہ ذیل معلومات موجود ہیں، انفارمیشنز موجود ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ ڈیٹیل نالج ریگارڈنگ دا کلینیکل اینڈ فارماکولوجیکل اسپیکٹ آف دا ڈرگ. ادویات کے جو کلینک میں استعمالات ہیں اور اس کے جو ادویاتی اثرات ہیں. فارماکولوجیکل اسپیکٹس کیا ہوں گے؟ ادویاتی اثرات آف دا ڈرگ، ادویات کے یا میڈیسنس کے. ڈرگ اور میڈیسن ایک ہی چیز ہوتی ہے بیٹا. ڈرگ جو ہے ابھی تیاری حالت میں جو نہ ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ ڈرگ. اور جو مکمل تیار ہو چکی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ میڈیسن. تو ان میڈیسن یا ڈرگ سے متعلق جتنے بھی یہ معلومات ہیں مکمل نالج اس میں موجود ہوتا ہے. پھر آ جائے گی ڈیٹیل نوٹ آن پریسکرپشن پالیسی. پریسکرپشن کہتے ہیں جو ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دیتا ہے. کیسے لکھنا ہے نسخہ؟ فرسٹ آف آل پہلے مریض کا نام، اس کی ڈیٹ کہ کس ڈیٹ کو آیا ہے، اس کے ٹیسٹ کون کون سے کرائے ہیں، اس کی ساری ڈیٹیلز کیسے لکھنی ہے. ڈاکٹر نے، ڈاکٹر کے لیے بھی معلومات ہے کہ اس نے پریسکرپشن پالیسی کیسے کرنی ہے، نسخہ کیسے لکھ کے دینا مریض کو، تاکہ باقیوں کو بھی سمجھنے میں آسان ہو، جس نے ادویات فراہم کرنی اس کے لیے بھی آسان ہو، اور جو مریض ہے اس نے اس کے مطابق دوائیاں کھانی ہوتی ہیں اس کو سمجھنے میں بھی آسان ہو. تو پریسکرپشن پالیسی کے بارے میں بھی معلومات اس میں برٹش نیشنل فارمولیری بک میں لکھی گئی ہیں. پھر لاسٹ ون آ جائے گا اس کا نالج ریگارڈنگ دا ریفلنگ اینڈ پریسکرپشن ہینڈلنگ. اگر کوئی چیزیں ریفل کرنی ہیں اور پریسکرپشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. پریسکرپشن کو ہینڈل کرنا کیسے ہوتا ہے بیٹا؟ پریسکرپشن جاتی ہے کیمسٹ کے پاس، میڈیکل سٹور والے کے پاس. اس نے اس پریسکرپشن کے مطابق ادویات کو دینا ہے، اور کچھ ادویات کو ریفل بھی کرنا ہوتا ہے. ریفل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ 2 دوائیوں کو مکسچر کرنا ہے، یا ایک دوائی ایسی ہوتی ہے اس میں بار بار ریفلنگ کی جاتی ہے. بڑی والی آتی ہے، جیسے بڑی والی وائل آتی ہے ٹیٹنس کی سرکاری ہاسپٹل میں، وہ 50 بندوں کی کہ 100 بندوں کی اس میں میڈیسن ہوتی ہے. ہر بار اس میں سے انجیکشن ڈالنا ہے، پھر نکالنا ہے اور مریض کو لگا دینا ہے، پھر دوسرا انجیکشن لینا ہے، پھر اس میں ڈالنا ہے، اور پھر نکال کے 100 بندوں کو باری باری لگانی ہے. تو بار نکالنا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ریفلنگ.
تو اس سے نا کنٹامینیشن کے خطرات ہوتے ہیں، آلودگی کے خطرات ہوتے ہیں، کیونکہ بار بار سرنج انٹر ہو رہی ہے نا اس کے اندر، تو اس کے اندر سوراخ بھی ہو رہے ہیں کئی سارے. یہ تو ظاہری بات ہے کہ ہر بار نئی سرنج اس میں انٹر کرنی ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسے مائکرو آرگنزم ہوتے ہیں جو انٹر کر جاتے ہیں. تو جو ری فلنگ ہے اس کے متعلق بھی جو نالج ہے، اور پریسکرپشن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس کے مطابق ادویات فراہم کیسے کرنی ہیں، اس کے مطابق بھی جو نالج ہے وہ برٹش نیشنل فارمولیری میں درج کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے بیٹا ہمارا یہ 2 ہی بکس تھی. ہم یہ 2 کر کے اس کو 3 لیکچرز میں ہم ختم کر لیں گے. اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. آج کے لیے ہمارا اتنا ہی بیٹا. تو برٹش فارماکوپیا کوڈیکس جو ہے BPC جو ہے بک، اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. آج کے لیے ہمارا اتنا ہی. اگر ہماری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو بیٹا چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے سب دوستوں کو بتائیں جو بچے بغیر فیس کے گھر بیٹھ کے تیاری کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمارے لیکچرز جو ہیں وہ بہت اچھے ثابت ہوں گے انشاءاللہ. ملیں گے اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.